بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بہت پیارے بھائیوں، مجھے آج ظہر کے بعد 2 باتیں بیان کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کتاب میں جو مجھے پڑھ کر کے سنانی ہے صلہ رحمی کے بارے میں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رحم کے معنی رشتہ، صلہ کے معنی جوڑنا، صلہ رحمی رشتے کو جوڑنا۔ رشتہ جوڑنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 2 چیزوں کو اپنے عرش کے سامنے لٹکائیں گے، اور وہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرے گی اور یہ کہے گی کہ باری تعالیٰ، جنہوں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، حق ادا کیا، تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ رشتہ بھی لٹکایا جائے گا اور وہ رشتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا اور اللہ اس کی فریاد کو سنے گا۔ اگر ہم نے رشتے کو جوڑا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے جوڑے گا، رحمت سے جوڑے گا تو جنت ملے گی، جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے، اللہ کی رضا ملے گی۔ اور اگر جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے تو اسی کا نام کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت مل گئی، کامیابی تو اسی کا نام ہے۔ تو صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑنے کی وجہ سے اللہ اپنے رحمت سے جوڑیں گے، اور اگر رشتے کو ہم نے نہیں جوڑا، اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے کو دور کر دیں گے۔ آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ رحمت کا انعام ملے گا رشتے کو جوڑنے پر۔ پیارے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، آج کے ماحول میں ہم سب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دنیا، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے باپ بیٹا بھی آپس میں دشمن بن گئے، ماں بیٹی کے درمیان بھی دشمنیاں چلتی، بھائیوں میں تو کوئی رشتہ رہاج نہیں، چچا بھتیجے کو نہیں جانتا، بھتیجا چچا کو نہیں جانتا، ماموں بھانجے میں کوئی رشتہ نہیں، یہ سب خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک حقیقی چچا، سگا چچا، حقیقی چچا ابو لہب تھا، جو ابو لہب بہت زیادہ کٹر تھا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی بڑا کٹر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے تھے، یاد ہے نا واقعہ، ہم تعلیم میں سنتے۔ تو جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور اعلان کیا تو مکہ کا ایک ایک آدمی آ گیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ اس وجہ سے کہ محمد بن عبداللہ یہ بڑا سچا آدمی ہے اور بڑا امانت دار آدمی ہے، اور کبھی اس نے اعلان کرنے کے لیے کوئی بلند جگہ پر چڑھا نہیں۔ آج وہ بلند جگہ پر چڑھ کر کچھ کہنا چاہتا ہے تو بڑی اہم بات ہوگی۔ آپ کا نام بڑا روشن تھا، لوگ آپ کو مانتے تھے، تو سارے مکہ والے آ گئے تھے، ہاں سارے مکہ والے، اور جو نہیں آ سکا تھا تو اس نے اپنا نمائندہ یعنی اپنی جگہ پر دوسرے کو بھیجا تھا کہ جاؤ یہ محمد آج کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سب مکہ والے آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی، وہ تقریر تو ہم جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اخیر میں کہا تھا کہ اب مجھ پر تمہیں بھروسہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، جو بولوں گا صحیح کہوں گا، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
جو 365 بت ماننے والے تھے ان کو یہ بات کب سمجھ میں آتی؟ 365 معبودوں سے ہمارا کام نہیں ہوتا تو پھر یہ محمد تو کہتے ایک اللہ کو مان جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان جاؤ اور 365 معبودوں کو چھوڑ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر مجھے مانتے ہو تو میری یہ بات مان جاؤ۔ جب یہ بات کہی تو ابو لہب بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا حقیقی چچا تھا، وہ ابو لہب غصے میں آ گیا۔ جب آپ نے یہ کہا کہ سب معبودوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، تو غصے میں آ کر آپ کی طرف کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں سے یوں اشارے کرنے لگا، تبن لک، میری طرف دیکھو، یوں اشارہ کرنے لگا، تبن لک الہٰذا جمعتنا، یہ دونوں ہاتھ سے یوں کہہ رہا تھا، تبن لک الہٰذا جمعتنا، اے محمد تیرا خراب ہو، نعوذ باللہ، تیرا ناز ہو، کیا تو نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو یہ ابو لہب نے جب یہ جملہ کہا، اللہ پاک کو اتنا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہہ رہا ہے تبن لک الہٰذا جمعتنا۔ اللہ پاک نے فوراً قرآن میں ایک آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا میننگ یہ ہے کہ ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، جو میرے محبوب کی طرف یوں کرتا ہے، وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ مر جائے، مردود بن جائے، جو میرے محبوب کی طرف یوں ہاتھ کرتا۔ تو یہ اتنا کٹر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا، کٹر تھا، اسلام اور مسلمانوں کو ستانے میں اس نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن کہیں سے مال آ جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سے اس میں نکال کر کسی صحابی سے کہتے جاؤ میرے چچا ابو لہب کو دے آؤ، ہاں ایسے کٹر کو میرے چچا ابو لہب کو دے آؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے اس طرح دیا تو لوگوں کو اور صحابہ کے چہرے پر ذرا ایسی بات معلوم ہوئی کہ ان کو اچھا نہ لگا ہو کہ یہ اتنے کٹر کو آقا دے رہے، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ بھائیو، میرے صحابہ، میرا دل تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے، بھلے وہ کافر ہے، میرا دشمن ہے، مسلمان اور اسلام کا دشمن ہے، اور رشتہ نبھانے کا حکم دیا گیا، میں اتنا مال دے کر کے رشتے کو نبھا رہا ہوں، جو آپ کو ذبح کرنے کے چکر میں تھا، ایک ایک مسلمان کو ختم کرنے کی اسکیمیں بنانے والا، اسلام دنیا میں نہ رہے مٹ جائے اس کے فارمولے بنانے والا، لیکن آپ کا رشتہ دار تھا تو آپ اس کی رشتہ داری کو بھی مال دے کر کے نبھا رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، دادا کا تو کوئی ویلیو نہیں رہا۔ میں سچ کہتا ہوں، بڑی عمر کے ہو گئے دادا میاں، کوئی ویلیوز نہیں رہا، نہ بیٹا بھی ان کو بلاتا، نہ بیٹے کی اولاد پوتے ان کو محبت بھرے لفظ میں دادا اتنا بھی نہیں کہتے۔ دادا بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہتا کہ شام کو میرا بیٹا آئے میرے پاس بیٹھے، میرے بیٹے کی اولاد آئے میرے پاس بیٹھے، سلام کرے، میری خیریت پوچھے، لیکن پوتے دادا کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رشتہ نبھاؤ، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت پائیں گے ہم۔ اور دوسرا ابو داؤد شریف کی روایت ہے، دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا میں مالدار بنے، ہمیں روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے، میں 10 دن یہاں رہوں گا، 9-10 دن، میری بات آپ برابر دھیان سے سننا، میں جو بتاؤں گا ہر مجلس میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں یہ کہ ایسے بن جائے ویسے بن جائے،
لیکن ہمارا طریقہ یہ اس کے خلاف ہے. ہمارا طریقہ، ہم چاہتے کہ ہم مالدار، فلانی کوشش کرے تو ایسے بن جائے ویسے بن جائے، لیکن طریقہ کام ایسا ہے جو ہمیں دن بدن آگے بڑھنے کے بجائے نیچے لائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات تو سچی ہے کہ جھوٹی بھائی؟ ارے بولو نا، 100% سچی. جو میرے سرکار کی بات میں شک کرے گا تو یہ ایمان کا خطرہ ہے، اس کا ایمان سے چلا جائے گا جو آپ کی بات میں شک کرے. اب میرے سرکار ایسا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، روزی اس آدمی کے پاس نہیں رہتی جو رشتے داری کو نبھاتا نہیں ہے. تو اب دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ مالدار بن جائے، دکان پر دکان، لیکن یار کچھ بچتا نہیں، جمع نہیں ہوتا، اور اتنی کوشش کے بعد جتنا آیا اس سے جانا زیادہ. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے یہ اس لیے کہ میری خالہ روٹھی ہوئی ہے، میرے چچا سے میرا تعلق معاملہ ٹھیک نہیں ہے، میرے ماموں سے میرا معاملہ ٹھیک نہیں، میرا بڑا بھائی مجھ سے بولتا نہیں، چھوٹے بھائی سے میرے بیر اور دشمنی ہے، یہ دیکھتے نہیں. اور آقا تو یہ فرماتے کہ اگر رشتے کو نہیں نبھایا جاتا تو رشتہ نہ نبھانے کے نتیجے میں اللہ پاک تمہاری روزی کی برکت کو چھین لیتا ہے. لیکن اس کو ہم نہیں دیکھتے. یہ اوریجنل چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں، سیرت کا معنی ہوتا ہے آپ نے زندگی میں جو کیا، جو بولا، اس کا نام ہے سیرت. آپ جیسے چلے تو آپ کی چال، یہ آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ. آپ کیسے بولے تو یہ سیرت. آپ نے کیا کیا، یہ سیرت. آپ نے اپنے عقیدے کیسے بنائے، یہ سیرت. تو آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی عادت، وہ اپنانے میں مزہ ہے اور کامیابی ہے، یہ یاد رکھو. تو آپ نے یہ بات بتائی ہے، یہ آپ کی سیرت ہے کہ اگر تمہیں روزی کی برکت چاہیے تو کیا کرو، رشتے داری کو نبھاؤ. رشتے داری نہیں نبھائی جاتی تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں اپنی رحمتوں کا نزول بند کر دیتے. جس مجلس میں اور جس محلے میں رشتے کو توڑا جاتا ہے تو پورا محلہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، پورا محلہ. اب یہ گھر میں دشمنیاں ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، تو پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے آئے گی، سکون کیسے ملے گا، روزی میں برکت کیسے ملے گی. لاکھ کوشش کریں ہم چھنی لے کر، چھنی جانتے ہیں نا، یہ چھننے کا چائنی، چھنی لے کر ہم پانی جمع کرنے کی کوشش کرتے، چھنی لے کر. تو اب لاکھ آپ دریا کنارے پر بیٹھو اور چھنی سے پانی بھرتے رہو، ارے کیوں آتا نہیں؟ تو آئے گا کیسے؟ محنت تو آپ کی 24 گھنٹہ ہے کہ پانی آ جائے، لیکن سوراخ اتنے ہیں کہ وہ پانی نکل جاتا. آپ نے یہ فیکٹری کی، آپ نے یہ دکان بنائی، آپ نے یہ اسٹور لگایا، آپ نے یہ جاب کی، یہ جاب چھوڑ کر کے بڑی جاب کے چکر میں، لیکن کچھ جمع نہیں ہوتا. یہ چھنیاں ہے آپ کی، یہ چھنی ہے. سمجھو میری بات میرے بھائیوں، اس لیے رشتوں کو جوڑو، اور کوئی چھوٹے نہیں بن جائیں گے، چھوٹے نہیں بن جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو بڑے نہیں ہیں نا، آپ سے تو بڑے نہیں ہیں نا. تو آپ کو شرم نہیں آتی تھی کہ میرا دشمن ہے، میرے صحابہ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام دنیا میں نہ رہے اس کے فارمولے اور اسکیمیں بنانے والا ہے میرا چچا، پھر میں اس سے کیوں رشتہ نبھاؤں؟ لیکن آقا کو شرم نہیں آتی تھی، اس سے بھی رشتہ نبھاتے تھے. اس نے، ہم گٹھامن میں تھے، پہلے دن ہمارے حضرت نے جو قیمتی بات بتائی، دل پر اس کی ابھی مٹھاس بھی ہے اور اثر بھی ہے. اس کی 2-3 باتیں بتائی، اس میں تیسرے نمبر کی حضرت نے یہ بات بتائی تھی. یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. حضرت نے یہ کہا،
آپ جب گھر سے نکلو تو یہ نیت کر کے نکلو کہ مجھے جس کی طرف سے بھی تکلیف پہنچے گی میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آسان کام نہیں ہے۔ کوئی تھوڑا سا ہمیں ترچھی نگاہ سے دیکھے تو ہم بدلہ لینے کا سوچتے، موقع آنے دو۔ کوئی ہمیں ذرا تھوڑا بول گیا تو ہم یہ کہتے ہمیں موقع آنے دو، پھر میں اس کو جواب دوں گا۔ اور یہ ارادہ کر کے نکلنا گھر سے کہ جو مجھے جس سے بھی تکلیف پہنچے گی میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں، یہ مزاج، معافی کا مزاج اللہ کو پسند ہے۔ اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ تو دعا مانگنے کا اور شب قدر میں مانگنے کا حکم دیا گیا۔ آپ معافی کو پسند کرتے، سراپا معاف ہے، معافی کو پسند کرتے، مجھے معاف کر دے، تو یہ معاف کرنے کا لیٹ گو کرو بھائیو، لیٹ گو۔ ہاں، دنیا ہے چند دنوں کی ہے، پھر یہ دشمنیاں چھوڑ دو، رشتہ داری کو نبھاؤ، شرماؤ مت۔ اگر معاملہ ایسا ہے، آپ نے یہ اعلان فرمایا، جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس علاقے میں اور جس محلے میں اگر کوئی رشتہ ناتا توڑنے والا ہوتا ہے، سب اللہ کے رحمت سے محروم، کوئی ایسا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ ایک صحابی چپکے سے اٹھے تھے اور تھوڑی دیر جانے کے بعد آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے میرے صحابی؟ تو کہا کہ آقا آپ کی بات سنی، دل کو لگ آئی، میری خالہ سے معاملہ ٹھیک نہیں تھا، تو میں اٹھا اور جا کر کے میں نے اپنی خالہ سے وہ معاملہ ٹھیک کر لیا اور پھر میں آ گیا۔ رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو رمضان میں شب قدر میں بھی اللہ کہتے باہر چلے جاؤ۔ شب برات میں بھی اللہ کہتے باہر چلے جاؤ۔ آپ اگر بیت اللہ شریف میں ہو اور وہاں عرفات کی رات دن میں ہو، آپ اللہ کہتے بھائی تم چلے جاؤ، مغفرت کی لائن میں سے، فہرست میں سے چلے جاؤ۔ کیسی بات ہے، کیسی بات ہے، جہاں اللہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے میرے بندوں کے لیے اور ڈھیر سے لوگوں کو معاف کر دیتا، لیکن رشتہ ٹھیک نہیں ہے نا، نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ پہلے اپنی خالہ سے صلح کر کے آؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ چچا سے معاملہ ٹھیک کر کے آؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ تمہارے ابا تو بیچارے تمہاری وجہ سے آنسو گراتے، باپ کو ستاتے ہو، اور تم میرے پاس معافی لینے کے لیے آئے ہو۔ جاؤ پہلے ابا سے معافی صرافی کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ اس لیے یہ رشتہ نبھانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ جتنے میرے بھائی ہیں سب چھوٹے نہیں بن جاؤ گے، دیکھو یاد رکھو، چھوٹے نہیں بنو گے۔ ایک تاریخی جملہ کہتا ہوں، جو چھوٹا بنا وہ بڑا بنا، جو چھوٹا بنا وہ، اور جو بڑا بننے کے چکر میں رہے گا وہ چھوٹا بنے گا، اپنے آپ کو چھوٹا۔ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ سب امیروں کے امیر، سرداروں کے سردار، سب سے بڑے جو میں نے رات کو بتایا تھا، وہ کہتے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے تو مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، اور جب میری موت آئے تو مسکین، اور جب مجھے اٹھائے تو میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ میں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے، اللہ مجھے اپنی نظر میں بہت چھوٹا بنا دے اور لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے۔ جو اپنے کو اچھا اور بڑا سمجھتا ہے، حدیث میں ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو چنٹی کی باڈی دے دیں گے۔ چنٹی بہت بڑی نہیں ہوتی نا، بہت چھوٹی۔ تم دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے نا، لوگوں سے اچھا سمجھتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، تمہاری فلانی چیز پر تمہیں فخر تھا، آج اس کی سزا تم چھوٹے بن جاؤ گے اور لوگ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ بڑے کو اللہ پاک چھوٹا بنا دیں گے۔ اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بن گیا اللہ نے بڑا بنا دیا۔
اس سے چھوٹے نہیں بنیں گے. اگر اپنے چچا سے تو چچا مل جائے السلام علیکم چچا، اگر چچا نہیں بھی بولتے تو بھی چچا معاف کر دینا مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. اللہ کی رحمتیں آپ پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی. آپ اپنا کام کر دو، چچا نہیں بولتے تو چچا بھوک دیں گے، لیکن نہیں ہوگا ایسا. آپ صاف دل سے اپنے چچا کے پاس جائیں گے تو وہ چچا آپ سے کئی گنا زیادہ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ چچا کے پاس آپ جا کر کے السلام علیکم چچا ٹھیک ہو، 15 اور 20 سال سے آپ بولتے نہیں یا 2-3 سال سے بولتے نہیں، اتنا جملہ آپ کہوں گے آپ کے چچا کے آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے. ہاں اس کا دل بھر آئے گا، بھرا وہ باپ کی جگہ پر ہے. وہ چچا سن و ابی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، عباس کو کسی بات سے تکلیف پہنچی تھی تو وہ آپ کے پاس آ کر کے شکایت کرنے لگے، تو آپ نے اپنے چچا کی شکایت کو سن کر کے بہت غصہ کیا اور آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ چچا سن و ابی وہ تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، باپ کی جگہ پر میرا چچا ہے، کون اس کو دکھ پہنچاتا ہے، کون تکلیف پہنچاتا ہے، میرے باپ کی جگہ پر ہے. تو وہ چچا سے آپ بول لو. ہاں ماموں سے اگر رشتہ ذرا بگڑا ہوا ہے سلام کر لو، خالہ سے معاملہ صاف کر لو، پھوپھیوں سے معاملہ صاف کر لو، تو رشتے کو نبھاؤ. 2 فائدے میں نے بتائے، آخرت میں اللہ کی رحمت سے چھوڑ اور دنیا میں روزی میں برکت، یہ 2 چیزیں ملے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات مجھے بتانی تھی یہ کہ آج سے بیٹھنے کا ایک عمل نہیں معلوم ہے نا کون سا عمل شروع ہوگا آج سے؟ ارے بولو نا کون سا شروع ہوگا آج سے عمل؟ اچھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ یاد ہے. اللہ پاک بولنے والوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، اعتکاف کا میں موٹا سا مطلب سمجھاتا ہوں. اعتکاف کا مطلب ہے جو چاہے وہ اللہ سے لینے کا وقت. یہ اعتکاف کا مطلب ہے. اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کو منع کر اپنے مسائل حل کرنے کا نام اعتکاف ہے. یہ خلاصہ ہے. بس اڑ جاؤ اللہ کے در پر. میں اکثر مثال دیتا اس میں بہت بڑے بوڑھے وہ میری بات کو سمجھیں گے، نوجوانوں کو پتہ نہیں چلے گا. جو 50 کی عمر کو، ہم 54 کی عمر میں آئے، ہم نے ہماری نظروں سے وہ دیکھا ہے. پہلے زمانے میں مانگنے والے وہ سادھو سنت وہ آتے تھے سخت گرمی کے زمانے میں. اس وقت لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ دور بھی ہم نے دیکھا. وہ 1 روپیے میں 30 کلو کا یہ بہت بڑا گڑ کا روا آتا تھا، 30 کلو کا. یہ 1 روپیہ اور 1.5 روپیے میں، 1.5 روپیے میں کلو گھی وہ ہم نے بیچا ہماری والدہ نے، اور ایسا خریدتے دیکھا بھی ہے. وہ پیسہ لوگوں کے پاس میں نہیں تھا. ایسے ماحول میں کوئی سادھو سنت آتا سخت گرمی کے زمانے میں، وہ دھوپ میں کسی ستون کھمبے کے پاس کھڑا رہتا اور کبھی وہ اپنے آپ کو اس سے باندھ لیتا اور وہ یہ دھوپ میں کھڑا رہ کر اعلان کرتا کہ مجھے 501 روپیے نہیں دوں گے وہاں تک میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں. 501 روپیہ. کبھی وہ اور زیادہ مطالبہ کرتا. اب یہ جون مہینے کی گرمی دھوپ میں، اور صبح سے لے کر کے ہم کبھی ظہر کے لیے نماز میں جاتے تو ظہر تک وہ ایسے کھڑا رہتا پسینہ پسینہ. کوئی پانی پینے کے لیے دیتا تو بھی پھینک دیتا، اور کوئی کھانے کے لیے تو بھی پھینک دیتا. بس وہ وہاں پر کھڑا. اب یہ گاؤں کے لوگ ٹینشن میں آ جاتے کہ یار یہ ایسے کھڑا رہے گا، مر جائے گا تو ہمارے سر پر یہ آئے گا سارا معاملہ. تو پھر وہ مشورہ کر کے وہ کہتے بھائی مہاراج آپ یہ 50 روپے لے لو. تو دیتے تو وہ ایک دم سے جھڑک کر کے ڈال دیتا پھینک. نہیں 501 روپیے 501 روپیے. اور پھر پیسے تو تھے نہیں لوگوں کے پاس، بالکل پائی کے لیے ترستے تھے.
پھر آخرکار مجبور ہو کر کے مر جائے گا، یہاں سے جائے گا نہیں، تو لوگ چندہ کر کے 501 روپے اس کو دیتے اور پھر وہ گاؤں کے کوئی مکھیا اور چودھری کے ہاتھ پانی پیتا، منہ دھوتا، کھاتا اور پھر وہ جاتا۔ تو اڑ گیا تو پیسے نہیں تھے، تو پورے گاؤں والے کو حرکت میں لا کر کے ایک ایک آنا جمع کرا کے 501 روپے لے گیا نا۔ بس یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ تمہارا گھر اٹکا ہوا ہے، تمہارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تمہارا کاروبار کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تمہارے دوسرے مسائل رکے ہوئے، اٹکے ہوئے، تو یہ اعتکاف، یہ مطلب ہے آپ صحیح طریقے پر اعتکاف کرو 10 دن کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سادھو جیسے 501 روپیہ شام ہوتے ہوتے لے کر ہی رہتا ہے۔ آپ 9-10 دنوں میں اللہ کو منا کر ہی رہو گے، آپ کے مسائل حل کروا کر ہی رہو گے۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ اللہ میں تو آ گیا، بس جانے کا نہیں جب تک میرے گھر کے مسئلہ کو حل نہ کرے۔ اللہ میں جاؤں گا نہیں جب تک یہ میرا مسئلہ حل نہ ہو، میں جاؤں گا نہیں۔ تو 10 دنوں میں اتنے بڑے بڑے کام ہو جائے تو آسان ہے نا، آسان۔ اور دوسرا آخرت کا یہ فائدہ ہے، دیکھیے آخرت میں جنت کا ملنا اور جہنم سے بچنا یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے 1500 سال آدمی کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، دوسرے دن کے اعتکاف سے دوسرے 1500 سال۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک دن کے اعتکاف سے جب اللہ 1500 سال دور کر دیتا ہے جہنم سے، تو 1500 سال دور کر دیا، یعنی اللہ اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا، جبھی تو دور کر دیا ایک دن کے اعتکاف پہ 1500۔ تو آخرت کا فائدہ اتنا، اور پھر دنیا کے آپ کے اٹکے مسائل اللہ کو منانے کا ایک ٹائم ہے۔ اس لیے میں نے سنا تھا کل آنے کے ساتھ ہی مولانا سے میں نے پوچھا تھا، مولانا بھی بیچارے بہت دکھ سے کہہ رہے تھے مفتی صاحب دعا کرنا، 2 ہی ساتھی تیار ہے، اتنا بڑا محلہ ہے اور اس میں اعتکاف کرنے والے خالی 2 ساتھی رہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں سب کو دل پر لینا چاہیے۔ ابھی وقت ہے عصر کا، عصر کے بعد مغرب تک کا آپ کچھ ترتیب بنا سکتے ہو، وقت اپنے کوئی آگے پیچھے کچھ نہ بنے۔ تو میں نے رات کو جو جملہ کہا تھا وہ اوریجنل جملہ ہے، اب بناوٹ والا جملہ نہیں۔ اگر کوئی ہمت کر کے اپنی دکان، بھلے سامنے عید کی سیزن آ رہی ہے لیکن پھر بھی دکان کو بند کر کے اگر بیٹھ جائے گا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اعتکاف کے لیے دکان بند کر کے بیٹھا، وہ 10 دن اس کی روزی اعتکاف کی وجہ سے کم نہیں ہوگی، مقدر کی جو ہوگی وہ اللہ اس کا انتظام عجیب طریقے سے۔ ابھی میں مستورات کے لیے جا رہا تھا بیان میں، تو پالنپور سے ایک ہمارے اچھے ہیں، ایک وہ ملازم ہے سرکاری، تو ان کا فون آیا، وہ کہتے کہ میں اعتکاف میں بیٹھتا تو موبائل بالکل آف کر دیتا ہوں، بڑے آدمی ہے وہ، بڑے کاروبار والے، لیکن میرا کام ایسا ہے کہ کبھی مجھے فون میں اس انداز سے کر لینا پڑتا ہے، وہ تجارت کے لائن کا مسئلہ تھا کہ مجھے کبھی 2-4 دنوں میں دیکھنا پڑتا اور دیکھ کر کے مجھے وہ کام کر لینا پڑتا، نہیں تو چلے گا نہیں، سرکاری ملازم ہے وہ۔ تو وہ کام سمجھ کر میں نے بتایا، میں نے کہا وہ مسئلہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کے یہ کام کر سکتے ہو، یہ آپ کام کر سکتے۔ تو اب یہ اعتکاف میں ایسے بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھتے اور اس انداز سے بیٹھتے ہیں، تو یہ اعتکاف میں بیٹھو بھائیو، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھو، حل کرو صحیح طریقے پر، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اعتکاف میں بیٹھو گے، آپ کے مقدر کا جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے کمی نہیں، اللہ ایسا چکر چلائے گا کہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک دے دے گا۔ یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے، یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔
اس لیے ابھی میں تشکیل تو نہیں کرتا لیکن ارادے کرواتا ہوں. بیٹھنا چاہیے نا بھائی؟ ارے بیٹھنا چاہیے نا. اچھا سوچیں گے نا اس کے لیے، کوشش کریں گے نا. دیکھیں دل سے میں آج ہی مر جاؤں، مغرب سے پہلے میرا جنازہ اٹھے تو کیا دنیا میں سورج اگنا بند ہو جائے گا؟ آسمانوں پر چاند اور ستارے نکلنا بند ہو جائیں گے؟ دنیا اپنی رفتار سے، اپنے نظام سے چلتی رہے گی، اور آج عصر کے وقت بھی میں مر سکتا ہوں اور دنیا چلتی رہے گی. تو کیا میں 10 دن کا اگر ارادہ کروں تو 10 دن کے ارادے کی وجہ سے دنیا کا نظام بند ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، نہیں ہوگا. نظام چلتا رہے گا، اور آپ کے لیے جو اللہ نے روزگار کا مسئلہ طے رکھا ہے وہ بھی اللہ پاک دیتا رہے گا، اور مسجد میں دیتا رہے گا. ایسا انتظام ہوتا رہے گا، دیتا رہے گا. کچھ بگڑے گا نہیں، نقصان نہیں ہوگا. اس لیے سچے دل سے آپ سوچو عصر تک، اور عصر تک سوچ کر کوئی ترتیب بنائی. اتنی بڑی مسجد میں بہت اچھے خاصا مجمع اعتکاف کرنے والا ہونا چاہیے. ارادے کر کے آپ عصر میں آ جاؤ، پھر مغرب سے پہلے نیت کر کے داخل ہو جاؤ مسجد میں 9-10 دنوں کے لیے. تو ایسی ترتیب بنانے کی کوشش کرو گے نا. اور بن جائے تو عصر میں مختصر بات کروں گا اور پوچھوں گا بھئی کوئی میرے بھائی کا ارادہ ہے؟ دل سے دعا نکلے گی. اگر کوئی آدمی تیار ہوگا تو آپ ترتیب بنا کر عصر مغرب تک ترتیب بناؤ اور مجمع کچھ اعتکاف والا بڑھاؤ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کو ضائع مت کرنا. جو بھائی ہے اگر سونے کا تقاضا، کاروبار سے آئے ہو تھوڑی دیر آرام کر لو، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آرام کا تقاضا نہیں تو ذرا ذکر میں بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، کوئی دعا پڑھے، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھو. مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں یہ کرنے کا مزاج کم رکھو. یہ مہینہ ملا ہے، قدر کر لو. قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ میں کیا کرو اور ذکر میں اپنے آپ کو لگایا کرو. ذکر اور قرآن کی تلاوت سے اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ملتا ہے. اس لیے رمضان میں وقت ضائع مت کرو. کچھ کام نہیں ہے تو پھر سو جاؤ. مسجد میں بھی سونا ہے تو کوئی بڑی چادر بچھاؤ، یہ ادب ہے. کوئی چادر لے کر کے آؤ اپنی اور بچھا کر کے سو جاؤ، یہ بھی اچھا ہے. کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، اعتکاف کی نیت سے آؤ اور سو جاؤ. تو یہ لیکن باتیں مت کرو. مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں وقت گزارو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.